کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ حسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جمعۃ المبارک دے خطبے دا وقت بڑا ہی تھوڑا ہوتا ہے، اس کے اندر عام تقریرہ جیسی کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ ہی ہو سکتی ہے تے نہ ہی کرنی چاہیے۔ تے جمعے دے اندر ایسے مسائل بیان کرنے چاہیے نے جنہ مسئلوں دا ساڑی روزمرہ زندگی دے نال تعلق ہوئے۔ یہ جمعے دے خطبے دا مقصد ہے تاکہ وہ مسائل سن کے انسان 8 دن انہاں تے عمل کرے، اگلے جمعے پھر آئے، پھر نوے مسئلے سنے تے پھر عمل کرے، اس دی زندگی اسلام دے مطابق گزرے۔ اس واسطے اس خطبے دی اسلام دے اندر بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم دے لوگ مسجد دے اندر جمعہ پڑھن واسطے ہوندے نے، جڑے نہیں آئے انہاں دے متعلق تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمایا، اگر کوئی مسلسل 3 جمعے چھڑدا ہے اللہ ان دے دل نوں سیاہ کر دیندے نے، وہ پھر ہدایت نو قبول ہی نہیں کردا۔ دعا کرے کرو کہ اللہ کسے مسلمان پائی دے دل نو سیاہ نہ کرے۔ فرمایا کہ 4 قسم دے لوگ مسجد دے اندر جمعہ پڑھنا ہوگا۔ آج میری کوشش یہ ہوئے گی کہ توانوں میں ایسے کچھ مسئلے سمجھا داواں کہ جڑے تہاڈی پوری زندگی کام آؤندے رہن۔ آپ نے فرمایا کہ 4 قسم دے لوگ جمعہ پڑھن واسطے آؤندے نے، فرمایا کہ انہاں وچوں تین بڑے ہی خوش نصیب نے،
تے چوتھا بندہ وہ بڑا ہی بد نصیب ہے، وہ خوش نصیب کیڑے نے؟ توجہ نال سنو، پھر کوشش کرو کہ اللہ سانو انہاں دے اندر شامل فرما دے۔ سانو کوشش بھی کرنی چاہیے تے دعا بھی کرنی چاہیے، پہلے کوشش پھر دعا۔ جی پہلے انسان کوشش کرے نا، پھر دعا کرے، اللہ برکت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ سب تو پہلا بندہ، پہلی قسم انہاں لوگوں دی ہے کہ جڑے جمعے والے دن صبح سویرے اٹھتے نا، فجر دی نماز پڑھی تے ہن دل مسجد والے ہے کہ آج جمعے دا دن ہے تے اسی تیار ہو گئے نا اللہ دے گھر چ جانا ہے، جمعہ جا کے پڑھنا ہے۔ وہ فجر دی نماز دے بعد ہی اپنے جمعے دی تیاری شروع کر دیں، جے کوئی کام کار ہے تو وہ بھی فٹافٹ سمیٹن دی کوشش کر دیں۔ صرف دل سے ایک ہی تمنا ہے کہ میں اللہ دے گھر سے جا کے اپنے مالک نو کی کرنا ہے، راضی کرنا۔ فرمایا کہ وہ سویرے اٹھے، کام کار کیتا، پھر اچھی طرح غسل کر دینے تے اپنے بالی بچیاں نو بھی ترغیب دیندے نے بھی چلو غسل کرو تے مسجد چلنا ہے۔ خود بھی غسل کیتا، اپنے اہل و عیال نو بھی غسل دی ترغیب دیتی۔ پھر فرمایا او جڑے انہاں کولوں اچھے کپڑے نے نا، اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے پیدل مسجد کی طرف ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ یاد رکھو۔ فرمایا اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اگر وہ چل سکتے ہیں، ایک تے بندہ معذور ہے نا، فرمایا کہ وہ پیدل مسجد ہوتے ہیں، مسجد آ کے وہ پھر گپاں نہیں مارتے، ایویں وقت ضائع نہیں کر دے۔ فرمایا صلی ما قدر لہو، وہ مسجد آ کے وضو کیتا تے نفل پڑھنے شروع کر دیں۔ جنی اللہ توفیق دے انہیں وہ نفل پڑھ دینا، جنی اللہ نے توفیق دیتی انہوں نے کی کیتے نفل پڑھے۔ پھر امام دا خطبہ پڑھے دھیان نال سن دین تے دل چ اے ہے کہ سن کے تے اسی اپنی زندگی نو اسلام دے مطابق بسر کرنا۔ فرمایا کہ اے ایسے خوش نصیب نے کہ اللہ تعالی انہاں نو ہر قدم دے بدلے 1 سال دے روزیاں دا اور 1 سال دے قیام دا اجر عطا کرتے ہیں، ہر قدم دے بدلے۔ ہن جنہیں قدم انہیں اٹھائے وہ مسجد چایا، پھر مسجد چو واپس گیا، ہر قدم دے بدلے 1 سال دے گناہ معاف، 1 سال دے روزیاں دا اور قیام دا اجر ہے۔ یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے۔ فرمایا کہ دوسرا آدمی وہ ہے، وہ بڑا ہی خوش نصیب کہ وہ بھی کم کار کر کے نا مسجد چاہوں گا تے جنی اللہ نے توفیق دیتی آ کے نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید دی تلاوت کیتی، اور فرمایا کہ خطبہ بڑے دھیان نال سندا ہے۔ تے خطبہ سنن چ نیت اے ہے کہ میں اس تے عمل کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تے آپ نے فرمایا جڑا
انہاں لوگاں وچوں سب تو پہلوں آਉਂدا ہے نا تے جڑا بعد وچ آਉਂدا ہے انہوں گاں دی قربانی دا اجر، پھر تیسرے نمبر تے آن والے نوں عام چھوٹے جانور دی قربانی دا اللہ اجر عطا کر دیں۔ فرمایا کہ تیسری خوش نصیب لوگاں دی قسم او ہے کہ جڑے مسجد دے اندر آئے، خطبے تو پہلے آئے، فرمایا وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، جتھے جگہ ملی نا اوتھے بہ گئے، او لوگاں نوں دیاں گردناں پھلانگ کے یا صفا چیر کے اگے نہیں آئے، جتھے جگہ ملی اوتھے بہ گئے۔ مقصد یہ ہے کہ جمعہ پڑھنا آئے تو مسجد دے اندر اونا کولوں کسی نو تکلیف نہیں پہنچی۔ فرمایا وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، او صفا چیر کے اگے نہیں ہوں۔ اس واسطے خیال کریا کرو جیڑے پہلوں آن نا شریعت انہوں نے حکم دے دی ہے کہ وہ پہلیاں صفحہ چاہ کے بے جڑا اسی یہ کرنے ہیں، ایک اوتھے بے گیا، ایک اوتھے بے گیا، ایک اوتھے بے گیا، جدو اس پہلے آن والے اس طرح بین گئے تے پچھلے آن والے تے پھر اگے آنا ہی ہوں، ان دنال دونوں ہی مجرم ہوں، پہلو آن والا بھی مجرم، بعد وچ آن والا بھی مجرم۔ اس واسطے طریقہ یہ ہے، پیارے نبی دا حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جڑا آوے نا وہ آ کے پہلیاں صفحہ چ بوے، جدو پہلیاں صفحہ چ بوے گا اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ انہوں جنت دیاں پہلیاں صفحہ چ کر دیں گے، تے جیڑا پچھلیاں صفحہ جا کے بہ گا نا اللہ انہوں جنت چ بھی پیچھے لے جائیں گے۔ یہ دیکھ لو کتنا آجر ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وہ لوگوں دیاں گردناں نہیں پھلانگدا، جتھے جگہ ملی بیٹھ گیا، جنی اللہ نے توفیق دیتی نماز پڑھی، کسے نو او سے تو تکلیف نہیں پہنچ دی۔ تے فرمایا جدوں او جمعہ پڑھ کے فارغ ہوندا ہے نا تے اللہ تعالیٰ دی طرفوں اعلان ہو جاندہ ہے کہ اے میرے پیارے بندے، میں اپنی رحمت نال تیرے 10 دن دے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک جمعہ پڑھیں تے اللہ 10 دن دے گناہ معاف کر دیں، تے اس تو بڑی تیری خوش نصیبی کی ہے۔ خوش نصیبی کیا ہے؟ دین نو دین سمجھو، سنت نو سنت سمجھو، اسلام نو اسلام سمجھو، رسول اللہ دے حکم نو آپ دا حکم سمجھ کے اس تے عمل کرو تے اللہ سے تے خیرہ کر دیں گے۔ فرمایا 10 دن دے گناہ معاف، اے تے 3 خوش نصیب سن، تے فرمایا کہ ایک بد نصیب لوگاں دی قسم ہے، آندے او بھی جمعہ پڑھنے میں، جمعہ پڑھنا آئے، فرمایا کہ یتخطى رقاب الناس، بعد میں چاہے تے صفحہ چیر دے اگے ہو، لوگاں دیا گردنہ پھلانگ دے نو، گردنہ پھلانگیاں، تے فرمایا کہ جدوں اے جمعہ پڑھ کے واپس جاندے نے نا، اگوں اے نہ لوگاں دیا 2 قسمیں نے۔ فرمایا کہ پہلی قسم او ہے کہ نہ ثواب ملے آتے نہ گناہ ملے، جس طرح خالی ہاتھ گئے آئے اس طرح ہی خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ تو انہاں وچوں دوسری قسم وہ ہے کہ جدوں سلام پھریا تو فوراً پیچھے بھجن دی کوشش کیتی، سلام پھریا تو ساڑھے کئی دوست اس طرح کر دے نا، وہ اس طرح مسجد دے اندر بیٹھ دے نے کہ جس طرح واڑے دے اندر بکریاں نو ڈکیا، وہ واڑے دا دروازہ کھلا جائے تے وہ پھر شکور کہ دوڑ لاؤنیاں نے پج دیاں۔ فرمایا کہ سلام پھردا اے دوڑ دے، اے خیال نہیں کر دے
کوئی نماز بھی پڑھنا پہ اگوں گزر گئے. فرمایا اے بد قسمت ایسے نے آئے سن نیکیاں لین جدوں واپس جاندے نے نا اپنے سر اتے گناہاں دیاں پڑھنا چوکے تے واپس جا رہے نا گناہاں دیاں پڑھنا چوکے. تے اے یاد رکھو کوئی نماز پڑھدا ہوئے تے خیال کرے 2 منٹ انسان صبر کر لیتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازی دے اگوں گزرن والے نو اگر پتہ لگ جائے کہ میرے اس کم دا میرے اس گناہ دا جرم کنا ہے مینوں کنا گناہ ملنا ہے تو آپ نے فرمایا او بندہ 40 سال اپنے پیراں اتے کھلونا برداشت کر لے کدی نماز پڑھ دے بندے دے اگوں نہ گزرے. ایڈا وڈا گناہ یعنی 40 سال اس طرح کھڑا کس واسطے کہ اللہ میں نے جہنم دی آگ تو بچا لے. انہاں مسائل کا خیال رکھے. اور مسجد دے اندر آنا اے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال انسان آندا ہے اللہ دی رحمت نال آندا ہے. وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جنہوں اللہ مسجد دے اندر آن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ دے گھراں دے نال پیار کرو اللہ دے گھراں دی خدمت کرو. جیڑا بندہ اللہ دے گھراں دے نال پیار کردا ہے اللہ دے گھراں دی خدمت کردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں دنیا تے بھی عزت عطا کر دینے آخرت میں بھی انہوں عزت عطا فرمان. یہ مسجد دے گھر دی صفائی یہ معمولی عمل نہیں اے او عمل ہے کہ جیس عمل نو اللہ دے رسول خود کر دے رہے. ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالوں دنیا دے کوئی عزت والا ہے؟ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ او خاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیراں نو چھوندی ہے تے او انہاں ولیاں نالوں تے صحابہ نالوں بہتر ہے. یہ مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے لیکن اسی خیال ہی نہیں کرتے. اللہ دے پیارے رسول مسجد دی صفائی آپ کریا کرتے ہیں. ہوں اسی کہنے یہ مولوی صاحب دا کام ہے یا خادم مسجد دا کام ہے اس طرح ہی ہے نا. تے ساڑھے گھراں ساڑھے کاروبار بے برکتی کیوں ہے بیماریاں کیوں زیادہ نے؟ اسی اللہ دے گھر نال اپنا وہ تعلق نہیں رکھیا جو ایک مسلمان دا ہونا چاہیے. جے تیرا تعلق اللہ دے گھر دے نال مضبوط ہوندا تے تیرے اتے اللہ دی رحمتاں برسنیاں اللہ تینوں پریشانیاں تو محفوظ فرما دے. جا اے عمل کر کے دیکھ لا تو مسجد دی اللہ دے گھر دی صفائی اپنے اتے لازم کر لا. دیکھ اللہ تیرے دنیا تے تیرے مالی حالات تے تیریاں پریشانیاں کس طرح دور فرما دن تیریاں مشکلات اللہ کس طرح آسان فرما دن. جاؤ اے عمل دے بہت بڑا وظیفہ دے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی سنت سمجھ کے کام کرو. لیکن آج اسی علماء یہ مسجد دی صفائی کرنے اپنی توہین سمجھنے. تسی بھی سارے جی مولوی صاحب دا کام مولوی صاحب آنے نے خادم دا کام ہے نہیں. یہ مسجد دی صفائی کرنا ہر اس انسان دی ذمہ داری ہے کہ جنہیں زبانوں کیا ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جدو انسان کلمہ پڑھوا ہے نا ادو جتھے دوسریاں ذمہ داریاں نے اوتھے انسان دی یہ بھی ذمہ داری اللہ والوں لگ جاندی ہے کہ میرے گھر نوں تو صاف رکھنا ہے. یہ پتہ جائے کتنا بڑا عمل ہے. اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث ہے دھیان نال سنو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا ایک ایسا آدمی اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا کہ جن دی ایک نیکی کٹے ہے. کنیاں نیکیاں
ایک نیکی کٹ ہے. اللہ کہیں گے میرے بندے اے ویخلا تیری اکھاں دے سامنے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. انسان جنت بھی اپنی اکھاں دے نال دیکھ رہا ہے, جہنم نو بھی اکھاں دے نال ویکھ رہا ہے. اللہ کہیں گے ایک نیکی کاٹے ہے, جے ایک نیکی لے آویں تے اے جنت ویخلا تیریاں موجہ ہو جان گیاں, جے نیکی نہ ملی تے پھر اے اگ دے پامبڑ دیکھ لا. وہ انسان کہے گا کہ یا اللہ دنیا تے میری تے بڑی چودر سی, میں جدھر جاندہ سا نا لوگ میں نو سلام کردے سن, تے جنہوں میں ادھی زبان نال کہہ دیندہ سا کدی کسے انکار نہیں سی کیتا. تے یا اللہ کو اے بھی کام ہے ایک نے کی اے ویہ میں اس طرح لے کے آیا. اللہ دے رسول فرماؤ دے نے او بندہ اللہ دے سامنے چٹکی مارے گا کہ یا اللہ اے بھی کوئی کام ہے, میں ہونے نیکی لے کے آیا. اللہ فرماؤں گے جا بھی چودھری ہے جا, تینوں اے نہ مانے ہیں نا, جا پھر نیکی لے کے آ. لیکن یاد رکھیں جے نیکی لے آندی تے تو کامیاب ہے, تے جے نیکی نہ ملی تے تیرا بیڑا غرق ہو گیا. اے آگ دے پامبڑی اے آدمی جائے گا ہن سوچدا ہے کہ میں پہلا سوال جا کے کندے کولوں کرا, کندے کولوں کرا. سوچ سوچ کے کہے گا کہ دنیا دے اندر میرے نال سب تو زیادہ پیار کرنے والا ایک ہی رشتہ سی ماں دا. کیڑا رشتہ سی؟ ماں دا. ماں دی محبت بلوس, ماں دی قدر کرے گا, ماں دا احترام کرو. اگر کسی ویلے ماں کو زیادتی بھی ہو جائے تسی زیادتی سمجھو, صبر کرو, اللہ تانوں اس تے بھی اجر عطا فرمائے. اے بندہ کہے گا کہ ماں بلوس محبت کر دی, چلو میں سب تو پہلے ماں کو جانا ہاں. تے جا کے ماں نو کہے گا کہ اماں ایک نیکی کٹ ہے, اگر تو میں نو ایک نیکی دے دویں تے میرا کم بن جائے گا. تے ماں کہے گی تو کتھوں آ گیا, تو کون ہے؟ میری تے اولاد ہی کوئی نہیں سی, میں تیری کوئی ماں نہیں, میری اولاد ہی کوئی نہیں سی. یوم یفر المرء من, قرآن مجید دے الفاظ, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. اس بندے نو ویکھ کے بھائی منہ موڑ لین گے, یفر رو بھج جان گے جدوں ویکھن گے نا کہ ساڈے والا آوندا پیا. قرآن دے الفاظ نے یوم یفر المرء من اخیہ, او پہلا پڑا ویکھ کے اس بندے نو دوڑ جان گے کہ اے آج آندا پیا ہے تے شاید کوئی سوال نہ کر لے. و امہ و ابیہ, ماں کول جائے گا, ماں پہچانن تو انکار کر دے گی. اس تو باپ کول جائے گا, باپ بھی انکار کر دے گا. باپ بھی کہے گا کہ میری تے اولاد ہی کوئی نہیں. حتیٰ کہ جتھے جتھے اینو امید سی نا, اے اوتھے اوتھے جا کے تے خالی ہاتھ منہ لٹکایا ہے تے اللہ دے دربار چ پیش ہوئے. اللہ کہیں گے او چودھریا سردارا, او وزیرا امیرا, او غریبا, او تو چٹکی ماری سی 10 نیکی لے کے آیا, ہن نظر تھلے ہے. کہے گا کہ یا اللہ آج سارے مان ختم ہو گئے, سارے رشتے ختم ہو گئے. یا اللہ میں تینوں کی دساں, مینوں جنن والی نے, میری ماں نے آج پہچانن تو انکار کر دیتا ہے, باپ نے انکار کر دیتا ہے, پہنا پائی دیکھ کے مینوں دوڑ گئے. یا اللہ کوئی نیکی نہیں ملی. اللہ کہیں گے چل جہنم نو. فرشتے جہنم دی طرف لے جا رہے ہیں, دعا کرو اللہ سب نو جہنم تو محفوظ فرمائے. 2-4 قدم اگے گیا نا, اللہ فرشتیاں نو حکم دیں گے, فرشتیاں میرے اس بندے نو واپس لے آؤ. پھر پیش ہو گیا. اللہ کہیں گے تینوں مان بڑے سن, یا اللہ مان تے بڑے سن لیکن سارے مان ختم ہو گئے, ٹوٹ گئے. اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی
ایک چھوٹا جہا تنکا، اتنے حدیث کے الفاظ نے چھوٹا جہا پردا یا چھوٹا جہا ایک تنکا اللہ تعالیٰ نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھیں گے۔ جدوں اللہ رکھیں گے نا، اے آدمی پریشان ہو جائے گا، کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ ہن میرے نال مذاق کر رہے ہیں، ایک تنکے دی چھوٹا جہا تیلے دی یا کاغذ دی کی کرو گی متے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو او تنکا یا کاغذ دا ٹکڑا اسے نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھیا جائے گا تے نیکیاں والا پلڑا زمین نہ لگ جائے گا، برائیاں والا پلڑا اوپر رکھ۔ اللہ کہیں گے کہ جا میں تینوں اپنی رحمت نال معاف کیتا، جا جنت چلا جا۔ ہن اے آدمی جاندا نہیں، اے آدمی کہے گا کہ یا اللہ میں نو دسیا جائے ایک چھوٹا جا تنکا، چھوٹا جا تنکا اتنا وزنی کہ جڑا میری نجات دا سبب بن گیا۔ تے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے پیارے بندے، ہاں اے تنکا او ہے کہ تو میرے گھر دے اندر گیا، یعنی مسجد دے اندر گیا، اوتھے ایک کاغذ تے اے تنکا پیا تینوں بڑا برا لگا، تو مینوں خوش کرنے واسطے اونوں چک کے تے باہر چھوڑ دیتا، تینوں کوئی نہیں سی دیکھ رہا سوائے میرے، دوجیاں نے چھڑیا تو انہیں چک کے باہر چھوڑتا کہ ایک گند ہے، اللہ دے گھراں چ گند چنگا نہیں لگتا۔ اللہ فرماؤں گے کہ اے میرے پیارے بندے، اے تیری نیکی مینوں اینی پسند آئی کہ میں انہوں سنبھال کے رکھ لیا کہ میں اس نیکی دا اپنے بندے نو اودوں اجر دینا ہے کہ جدوں اے ایک نیکی دا محتاج ہوئے گا تے ساری دنیا اندے تو رخ موڑ لے گی، منہ موڑ لے گی۔ جدوں سارے کو مایوس ہو جائے گا تو پھر میں انہوں اس نیکی دا اجر عطا کرنا ہے۔ او دوست اور عزیزو، مسجد دے نال پیار کرنا، مسجد دی خدمت کرنا، اگر تو اللہ دی رضا واسطے ایک دن ایک تنکا اٹھا کے سٹ دے ہوئے تیرے دل چ اللہ دی رضا، اللہ نو راضی کرنا مقصود ہوئے تے اے تنکا بھی تیری کایا پلٹ ہے، اے تنکا تیری نجات دا سبب بن جائے۔ اس واسطے اللہ دے کرم دا خیال کرے کرو، اللہ دے کر دی خدمت اے بہت بڑا اجر ہے، اے اللہ دے کر دی خدمت، اللہ دے کر دی صفائی، اللہ دے کر دا خیال رکھنا، اللہ دے کر دیاں ضروریات نو پورا کرنا، اے جنت دا ٹکٹ ہے۔ یہ اسی تے نہیں نہ سمجھے، اے پتہ ادوں لگنا ہے کہ جدوں اسی اے قبر دے اندر جانا ہے نا، ادوں پھر پتہ لگنا ہے، ادوں سانو اس کی قدر و قیمت معلوم ہونی ہے۔ مسجد دا خیال رکھو، اے اللہ تعالی نے تانوں کر اپنا عطا کیتا ہے، اے اللہ دی رحمت ہے تواڈے اوتے۔ لوگ اپنے گھراں نوں بناؤ دے نے کنا سوار دے کروڑاں روپے لگا دے، لیکن او انسان خوش قسمت ہے کہ جنوں اللہ دے گھر دی تعمیر دا شرف حاصل ہوتا ہے، وہ انسان خوش نصیب ہے، وہ انسان اللہ والا ہے کہ جنوں اللہ اپنے گھر دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما دیں۔ اس واسطے اے میری نصیحت یاد رکھو کہ اے اگر اللہ نے تانوں گھر اپنا عطا کیتا ہے نا، جنہ اس گھر نوں آباد کرو گے، جنہ اس گھر دے نال پیار کرو گے، جنہ اس گھر دیاں ضروریات دا خیال رکھو گے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے چوں تہاڈیاں ضروریات نوں پورے کرن گے۔ جنہ اس گھر دی صفائی دا خیال رکھو گے، اللہ تعالیٰ تانوں اپنی رحمت نال گناہاں تو صاف کر دیں گے۔ تسی یہ سمجھ لو کہ جیڑا بندہ اللہ دے گھر دی صفائی کرتا ہے نا، وہ اللہ دے گھر دی صفائی نہیں کر رہا، حقیقت دے اندر وہ اپنے گناہاں نوں دھو رہا ہے، وہ اپنے جسم دی صفائی کر رہا ہے، وہ اپنے وجود نوں گناہاں تو پاک کر رہا ہے۔ اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ਝਾੜੂ ਪਕੜਿਆ, ਖੁਦ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਅਮਲ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਪਕੜਿਆ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹਾਬਾ ਅੱਗੇ ਬੜੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। آپ نے اپنے ہاتھ نال صفائی کی تھی۔ آپ مسجد کے اندر تشریف لے آئے، دیکھیا کسی نے کھنگار جڑا سی نا مسجد دی دیوار تے ملے ہے، مسجد دی دیوار تے آپ ویکھ کے نا کھڑے ہو گئے، اپنے ہاتھ نال نال کھنگار نو کھرچے۔ یہ ذرا اندازہ کرو، حدیث کے الفاظ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او کھنگار کھرچیا، کھرچن تو بعد صحابی نو حکم دیتا کہ جا اپنی ماں عائشہ کول جا کے خوشبو لے کے آ۔ خوشبو منگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نال اس جگہ تے ملی ہے۔ فرمایا تسی مسجد دی صفائی رکھو، اللہ تواڈے دلاں دی صفائی رکھیں گے، اللہ تمہارے دینوں دی صفائی کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت میں کچھ اور پڑھی سی تو معاملہ کسی اور پاسے گزر گیا۔ اینا چیزاں دا بھی اس آیت دے نال تعلق ہے۔ ایک کام او کرتا ہے کہ جڑا مسلمان ہوئے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تعرفہم بسیماہم۔ فرمایا محمد اللہ دے رسول نے، محمد میرے رسول نے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تے جڑے صحابہ جڑے لوگ میرے نبی دے نال نے، میرے نبی دے صحابہ انہوں نے صفتہ کی نے، فرمایا اشداء علی الکفار، کافر واسطے بڑے سخت، رحماء بینہم تے آپس کے اندر بڑے نرم، تراہم رکعن، اے اگے انہوں نے صفتہ نے تراہم رکعن، تیسری صفت ہے کہ تسی انہوں دیکھو گے وہ اللہ دے کران چاہن کے کدی رکوع دی حالت دے اندر ہون گے، وسجدہ تے کدی سجدے دی حالت دے اندر ہون گے، انہوں ویلے نہیں بہنا، اللہ دے کران چاہن گے تے اللہ دے سامنے رون گے، عبادت کریں گے۔ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور رکوع دی حالت دے اندر اپنے گناہوں دی بخشش طلب کر رہے ہیں، کدی سجدے دی حالت دے اندر بخشش طلب کر رہے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہاں اتے اینی رحمت فرماؤندے نے کہ انہاں دی شکلاں دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ دے صحابہ نے، لوگ دوروں انہوں دیکھ کے پہچان لیں گے۔ تے انہاں صحابہ دی صفت کیا ہے کہ مسجدہ دی خدمت کر دے سر، اینی خدمت، اینی خدمت۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد بنانی ہے، مسجد بنانی ہے، کوئی ہے جو مسجد دی قیمت، مسجد دی زمین دی قیمت ادا کرے، محمد ضمانت دیندہ ہے کہ اللہ اس نے جنت الفردوس کے اندر اونی زمین عطا فرمائے۔ اے دیکھ لو، جیڑا مسجد واسطے جگہ دیندہ ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنت دی ضمانت دیتی ہے۔ ہوئے توحید پرست، اللہ دی رضا واسطے، ریاکاری مقصود نہ ہوئے، اللہ تینوں توفیق دے کہ تو جگہ اللہ دے کر دے واسطے وقف کر دے، تے اللہ دے رسول فرماؤندے نے کہ میں ضمانت دینا ہاں کہ اللہ انہوں جنت دے اندر وہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی مسجد نو جگہ دینا، اے جنت دے اندر اپنے نا زمین الاٹ کروانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہنے لگے اللہ دے رسول اے جنہ خرچ آوے نا اے میرے ذمہ ہے، تسی زمین خریدو، پیسے مینوں دسو،
پیسے میں ادا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا عثمان تو مینو خوش کیتا ہے، میں ضمانت دینا ہاں کہ اللہ تینو جنت عطا فرمائے۔ ایک موقع ہو رہا ہے، ہن مسجد دی توسیع کرنی، مسجد تنگ ہو گئی، مسجد دی توسیع کرنی ہے۔ ادو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے لاگے لاگے مکان نے نا، اللہ نے مینوں بڑا مال دیتا ہے، یہ مال اس واسطے ہوندا ہے کہ انسان اللہ دے دین واسطے خرچ کرے۔ یہ ہے میں شیطان جڑا ہے نا وہ بندے نو گمراہ کرتا ہے کہ نہ تینوں کی فائدہ ہے میں مسیطے تو پیسے خرچ کریں گا، ان کا کی فائدہ ہے؟ ایویں مولویاں نو دیں گا، مولوی کھا جان گے، مولوی کھا جان گے۔ بھئی جے مولوی کھاندا تے تو کچھ نہیں کھاندا، تو فاقے رہنا۔ پھر جے مسجداں واسطے کہو نا تے عام ساڈے اعتراض کر دیں مولویاں دا کام ہی منگنا، ایویں منگتے رہتے، کہیں دے نہیں اپنے ایمان نال دسو تسی بھی آتے جے اللہ تمہوں سب نے جزائے خیر دا لوگ ساڑا احترام کر دیں، ساڑی کہن تے دے بھی دیں دیں۔ تو کئی آندے نے جی یہ حافظات دا کام ہی ہے، جتھے جاندے رہندے جی مسجد واسطے دو، مدرسے واسطے دو، منگ دیں۔ انصاف نال دسے دے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جڑا منگدا نہ ہوئے؟ دنیا تے میں کوئی بندہ ایسا دکھا دے وہ کہ جڑا منگدا نہیں۔ ہن میں دلیل دے دینا تو انہوں سمجھا دینا، سارے دے گھر باہر ہے نا، گھر چ جا کے کوئی ماں نو کہندا ہے، کوئی بیوی نو کہندا ہے، بڑے تو بڑا چودھری بگڑیا ہوئے نا، سردار بگڑیا ہوئے تے گھر جا کے کی آندا ہے اپنی بیوی نو مینوں کھانا دے، بھوک لگی ہے، اس طرح ہی کہ نہیں کہیں دے وہ یار دسو دے صحیح کہیں دے نا، تو پھر تو اپنے واسطے مانگ لیا، اسی رب دے گھر واسطے مانگ لیا، دس پھر منگنا کیڑا بہتر ہے؟ اپنی ذات واسطے منگنا بہتر ہے یا اللہ دے گھر واسطے منگنا بہتر ہے؟ تو ادو تینوں کدی شرم نہیں آئی، ادو تیرے تے کدی کسی اعتراض نہیں کیتا۔ اس واسطے ایک گل میں تانوں اس واسطے سمجھائی ہے کہ شیطان سانو پٹھے پاسے لاؤندا ہے۔ قرآن مجید اللہ فرماؤں کہ شیطان انسان نو پٹھے پاسے لاؤندا ہے، یعلکم للفقر، اے شیطان تانوں ایسا خیال پاؤندا ہے کہ جس خیال دے نال تسی دنیا دے محتاج بن جاؤ، ایسے تواڈے کول کم کرائے گا۔ واللہ یعدکم المغفرہ، لیکن اللہ تانوں او کم دسے گا کہ جس دے اندر تواڈی دنیا بھی چنگی ہو جاتے آخرت بھی سمجھ جائے۔ اے فرق ہے، اس واسطے اللہ دے گھراں تے خرچ کریا کرو، اللہ دے گھراں تے خرچ کریا کرو۔ جس دا مال اللہ دے گھر تے خرچ ہو گیا وہ بڑا خوش نصیب انسان، بڑا خوش نصیب انسان۔ یہ میں نہیں کہندا، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد حدیث چاہتا ہے۔ آپ معراج نو گئے نا، جدوں ستاں آسماناں دے اوپر گئے، بات بڑی دھیان نال سننی ہے۔ میں تانوں شروع چ کیا سی کہ میں گلاں ایسیاں کرنیاں نے کہ جن دا تانوں کچھ فائدہ ہوئے۔ آپ معراج تے گئے ستاں آسماناں تو اوپر، جبریل نال تے آپ فرماؤندے نے کہ اوتھے مینوں ایک ایسا گھر نظر آیا، حدیث دے الفاظ سنو، مسلم دی روایت، میں اوتھے ایک ایسا گھر دیکھیا جیڑا بیت اللہ دے بالکل اوپر اور اللہ تعالیٰ دے عرش دے بالکل تھلے۔ ذرا حدیث دے الفاظ سے غور کرو، ہو سکتا ہے
کہ اس طرح تانوں حدیث اس انداز دے نال کوئی بھی نہ سمجھائے۔ اللہ دے گھر دے بیت اللہ دے بالکل اوپر اور اللہ دے عرش دے تھلے میں ایک گھر دیکھے جوڑا بڑا ہی حیبت والا تے عزت والا تے اون دے وال میں زیادہ نظر پر کے ویکھ نہ سکیا، میری نظر چک گئی۔ یہ کون فرماندے نے؟ دو جہاناں دے سردار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن میں تانوں ایتھے وضاحت کر دیواں، ایتھوں یہ پتہ چلیا کہ اللہ دا عرش کتھے آ؟ بیت اللہ دے بالکل اتے، بیت اللہ دے بالکل اوپر۔ اے اللہ دے عرش دی جگہ ہے۔ اللہ دے رسول فرماؤندے نے او گھر میں دیکھیا بڑی شان والا حیبت والا، میں جدوں اون دے ول ویکھن لگا نا تے میری نظر چک گئی، زیادہ نظر پار کے ویکھ نہ سکے۔ اللہ تعالی سانو سب نو جانا اتھے نصیب کرے اپنے کار۔ جڑے گئے نے اللہ دوبارہ لے جائے تے جڑے نہیں گئے میری دعا ہے یا اللہ سب نو توفیق عطا فرما۔ اتھے جائیے نا جے ایمان دی رتی ہوئے، یہ بات ہے جن دے دل دے اندر ایمان دی رتی ہے، او آدمی جنہ مرضی مالدار ہوئے، جنہ مرضی شان و شوکت والا ہوئے، جنہ مرضی بار روب ہوئے، جنہ مرضی سخت دل ہوئے، بیت اللہ وال پورا ایک منٹوں نظر پر کے نہیں دیکھ سکتا، نظر چک جائے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، ٹی وی تے تجربہ کر کے دیکھ لینا، کیا ٹک ٹکی لا کے تسی ٹی وی تے دیکھ سکتے ہیں بیت اللہ نو نہیں دے؟ نہیں۔ اللہ دے رسول فرماندے نے میری نظر چک گئی۔ میں جبریل نو پوچھا کہ جبریل اے انی حیبت والا تے عزت والا اے گھر اے کس دا ہے، اس دا نام کیا ہے؟ جبریل کہنے لگے اے اللہ دے رسول تانوں نے علم؟ تے آپ نے فرمایا جبریل میرے علم چ نہیں کہ اس گھر دا نام کی ہے، اور میرے علم چ نہیں کہ اے گھر کدے واسطے بنایا گیا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام فرماؤندے نے اے اللہ دے پیارے رسول اس گھر دا نام بیت المعمور ہے۔ اس گھر دا نام کی ہے؟ بیت المعمور ہے۔ اے فرشتیاں دا قبلہ ہے، اے فرشتیاں دا کعبہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتہ آ کے اس گھر دے اندر اللہ تعالیٰ دے سامنے سجدہ کردا ہے، تے جڑا ایک مرتبہ سجدہ کر لائے تے دوبارہ قیامت تک اس دی واری نہیں آؤندی، تو انتظار ہی کرنا رہتا ہے، قیامت تک واری نہیں آؤندی۔ انہیں پتہ کر لو اللہ دے فرشتے کنوں، کسی نے کوئی پتہ نہیں، اللہ ہی جان۔ فرمایا قیامت تک اس دی واری نہیں ہوگی۔ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جب مینوں پتہ لگا نا بیت المعمور ہے تے میرے دل چ شوق پیدا ہویا کہ اس اللہ دے گھر نوں میں قریب تو جا کے دیکھ۔ ایتھوں پتہ لگا اللہ دے گھراں چ جانا، اللہ دے گھراں نوں قریب تو دیکھنا، یہ بھی اللہ دی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ سانوں توفیق عطا فرمائے۔ آپ گئے، آپ فرماندے جدوں میں بیت المعمور دے قریب ہویا تے میں بیت المعمور دی دیوار دے نال ایک بندہ ویکھیا جڑا ٹول آ کے بیٹھا سی۔ بیت المعمور دی دیوار نال ایک بندہ ٹیک لگا کے ٹول آ کے بیٹھا ہویا ہے۔ آندے میں حیران ہو گیا، یہ کیڑا خوش قسمت ہے کہ جنہوں اللہ نے اپنے بیت المعمور چ جگہ عطا کرتی ہے۔ آپ فرماندے نے میرا شوق بڑھیا، میں اور قریب ہویا۔ جدوں میں اس دے قریب گیا نا، آپ فرماندے نے اس بندے دی شکل میری شکل ورگی، شکل میری شکل ورگی۔ فرمایا رنگ میرے رنگ جیسا، قد کاٹھ میرے قد کاٹھ جیسا، آواز میری آواز جیسی۔
ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਪਹਿਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ। ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਬਰੀਲ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुआ अबूकुम इब्राहीम, ए मेरे प्यारे नबी ए तुहाडे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। आप फरमाते ने मैनू बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने मेरे बाप इब्राहीम नू ये मुकाम अता कीता है। वालिदैन नू इज्जत मिले ते नेक औलाद खुश हुंदी। आप फरमाते ने मैं जिबरील ने सवाल किया, ए जरा हदीस के अल्फाज से गौर करो। आप फरमाते ने मैं जिबरील ने सवाल किया कि ए जिबरील मैनू बड़ी खुशी हुई है कि मेरे बाप को अल्लाह ने मुकाम अता किया है। मैनू ये दस मेरे बाप का केड़ा अमल है जिस अमल की बिना ते मेरे बाप को अल्लाह ने ये मुकाम अता फरमा दिता है। वो मैनू अमल दस। जिबरील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए अल्लाह के प्यारे रसूल तेरे बाप का अमल ये सी, ए बात बड़ी काबिल गौर है। तेरे बाप का ये अमल सी कि बुढ़ापे च पुत्र मिले गोदी च है ते अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिता कि हुण चल इनू मक्के दे पहाड़ां छड़े। बीवी नू नहीं दसे नाल लिया, अपनी बीवी नू हाजरा नू इत्थे मक्के आ गए ते मक्के आके अल्लाह ताला कोलों सवाल किया कि या अल्लाह इत्थे घर तेरा घर बैतुल्ला भी सी ते या अल्लाह मैनू दस्या जाए कि बैतुल्ला कित्थे सी, क्योंकि उदों बैतुल्ला की इमारत मिट चुकी सी। जदों नूह अलैहिस्सलाम की कौम ते तूफान आया, पानी का अज़ाब आया, उदों बैतुल्ला भी शहीद हो गया। उस तो बाद उस बैतुल्ला नूं फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा तामीर किया। पूछया कि या अल्लाह मैनू दस्या जाए कि तेरा घर कित्थे। जिबरील अमीन कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल मैनू अल्लाह ने हुक्म दिता, मैं गया, मैं जाके बैतुल्ला की निशानदेही की। निशानदेही तो बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी नू और अपने बेटे नू बैतुल्ला की दीवार के नाल आबाद कर दिता। आबाद करन तो बाद की कहते हैं कि रब्बे इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, कुरान दे अल्फाज, रब्बे इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। या अल्लाह मैं मुल्के शाम तो चले इत्थे आया, इत्थे जंगल च आ गया, पहाड़ां च आ गया, जिंदगी दा इत्थे कोई नामो निशान है ही कोई नहीं। इन्नी अस्कंतु बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रम, ते तेरे घर दी दीवार दे नाल मैं अपने बेटे नू आबाद करके चलिया हाँ। या अल्लाह तेरे घर दी दीवार दे नाल इस नू आबाद करके चलिया हाँ, ते इनू इस घर दी दीवार दे नाल इस वास्ते आबाद किया है रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ये वड्डा होवेगा ते तेरे घर नू नमाज पढ़ पढ़ के आबाद करेगा, ये तेरे घर की आबादी का सबब बनेगा। ते जिबरील अलैहिस्सलाम कहन लगे अल्लाह के प्यारे रसूल तेरे बाप ने अपनी औलाद वास्ते रब दे घर का पड़ोस पसंद किया ते अल्लाह ने उस दे बदले के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू बैतुल मामूर का पड़ोस अता कर दिता। ये अल्लाह के घर की फजीलत हुंदी है। अल्लाह के घर तो कभी नफरत न करो, अल्लाह के घर का एहतराम करो, अल्लाह के घर का एहतराम करो, अल्लाह के घर दी जरूरियात
پوریاں کرو. جیڑا بندہ اللہ دے گھر دی ضروریات پوریاں کرتا ہے اللہ کبھی اس کو پریشان نہیں کرے. اللہ پریشان نہیں کرے. اللہ اپنے غیبی خزانے چوں مدد فرماؤں. اس واسطے دوست عزیزو اگر اللہ تعالی نے ایک کر دیتا ہے او آدمی جن نے اس اتے خرچ کیتا ہے ان دے واسطے بھی دعا کرو اللہ تعالی اس خرچ کرنے نو قبول فرمائے. ہن تہاڈی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دی ضروریات دا خیال رکھو, اس نو آباد کرو. اور آباد اللہ دے گھر کس طرح ہوندے نے؟ نمازیاں دے نال. خود نماز پڑھو, آ کے اپنے بچیاں نو بھیجو تاکہ صبح و شام ایتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے. اور جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے, قرآن دی تعلیم دیتی جائے, اس جگہ اتے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرماؤں. اس واسطے انہاں چیزاں دا خیال رکھ. ہن بناؤن والے تے بنا دیتا, اس نو آباد کرنا, اس نو آباد رکھنا, اس دی ضروریات نو پورا کرنا یہ تہاڈا فرض ہے. یہ اس طرح فرض ہے کہ جس طرح انسان اتے اپنے گھر دے اخراجات فرض نے نا, اسی ہی طرح اپنی مقامی مسجد دے اخراجات نو پورا کرنا پنڈ والے واسطے محلے والے واسطے فرض ہوندا ہے. اگر وہ نہیں کر دے تو اند اللہ مجرم. اور اے یاد رکھو جس طرح کر دیاں ضروریات نو پورا کرنے ہیں اللہ دے کر دیاں ضروریات نو پوریا کرو, اللہ تہاڈیاں ضروریات نو پوریا فرماؤ. اے اللہ دے نال سودا. ہن اے اللہ دا کار اے تعمیر ہو گیا, تسی انو آباد کرو. اگر انو آباد کرو گے اللہ تہاڈے گھراں نو کی کرن گے؟ آباد کرن گے. ہن اے دیکھ لو ایک شوق ہی ہے نا, اے بندہ پتہ نہیں سعودی عرب دا ہے, اے قطر دا یا کتھوں دا یا کتھوں دا نہیں, اسی کوئی انہوں نہیں جانتے. انہوں پتہ چلیا کہ ایتھے مسلمانوں نو مسجد دی ضرورت ہے. وہ جنہ تعاون کر سکتا سی انہیں تعاون کر کے تے اے اللہ دا گھر تہاڈے سامنے ایک ہی ہو گیا ہے, تعمیر ہو گیا. انہوں کی آ کے نماز پڑھنی ہے, انہیں کی آ کے ویکھنا ہے. یہ ویکھنا کنے ہے؟ اللہ نے. ویکھنا کنے ہے؟ تسی ویکھنا یا اللہ نے دیکھنا؟ ان دا معاملہ اللہ دے نال ہے, وہ سرخرو ہے. اگر اسی اس گھر نو ہن برباد کرنے ہاں تو اسی اند اللہ مجرم ہاں, اسی اند اللہ مجرم ہاں. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ دے گھراں دی ضروریات پوریاں کرنا اے اللہ دے بندیاں دیاں نشانیاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کوئی مسجد نو ضرورت ہوندی نا, سب تو پہلے اپنے آپ نو پیش کر دے جنہ اللہ تعالیٰ نے دیتا سی نا ان دے چوں حصہ ضرور پاؤں. یہ سب واسطے فرض ہوتا ہے. انہاں لوگاں دیاں وہ مثالاں ساڑھے راستے واسطے مشلے راہ نے. اسے واسطے اللہ فرماؤندے نے اگر تسی اپنے ایمان نو پرکھنا چاہو نا کہ تہاڈا ایمان ہے بھی کہ کوئی نہیں, فرمایا میرے نبی دے صحابہ وال ویکھ لو, جے تہاڈا ایمان انہاں ورگا ہے تے پھر تانوں مبارک, جے انہاں ورگا نہیں تے تانوں نظر ثانی کرنی چاہیے. اے وہ لوگ سن کہ جڑے اللہ دے گھراں دا خیال رکھ دے. اے ہن اللہ دا گھر تعمیر ہویا ہے, اس اللہ دے بندے نے جنہ خرچ کر سکتا خرچ کیتا ہے. تے کچھ خرچ مقامی طور تے بھی ہویا, اگر وہ نہ ہوندا تے اے اللہ دا گھر وچے رہ جانا سی. اس وقت جتھے تسی بیٹھے دے اس گھر اتے 50,000 روپیہ تقریباً قرض ہے. کنا 50,000. یہ 50,000 ان دی تعمیر اتے ہی لگا ہے.
اگر تسی رل مل کے اس نو پوریا کر لو اللہ اپنی رحمت نال تہاڈیاں ضروریات پورے کرے گا۔ اس واسطے سارے دوست تعاون کر کے جانا تاکہ اے اللہ دے گھر مقروض چنگے نہیں لگتے، اللہ دے گھر مقروض پھر مسلمانوں دے ملک سے اے اچھے نہیں لگتے، اے کوئی ایسی وڈی رقم نہیں جے تسی خیال کرو گے نا، خیال کرو گے ہن 50 بندے اگر 1000 دے دیں کنے بندے بیٹھے نا، اگر صرف 50,000 دے دیں تے اے اللہ انہاں دے گھر جنت بنا دیں۔ اٹھو شاباش، اے پھر جڑا ہے نا اے اللہ دے گھر دا جڑا قرض ہے اے پورا کرو، پھر دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تہاڈیاں ضروریات نو پورے فرما۔ اے کوئی مشکل نہیں، اے سمجھ لو کہ 1000 گر گیا۔ کی حال ہے؟ الحمدللہ میں اٹھو شاباش اٹھو، اے بزرگ دے کے آئے نا چلے نا، اٹھو اٹھو شاباش۔ اب اے کوئی جندے کو نہیں ہے گے وہ لکھا دے، وہ جندے کو نہیں ہے گے لکھا دے، وہ بعد میں بھیج دینا۔ میں چاہنا ہاں کہ میرا بھی حصہ پہ جائے، میرا بھی حصہ پہ جائے تہاڈے نال۔ اٹھو شاباش، اے کوئی نہ کسی تے احسان ہے تے نہ اے کوئی ایسا مشکل کم ہے کہ جڑا اسی نہیں کر سکتے۔ اگے بھی تسی خرچ کیتا ہے، نال بڑا تعاون کیتا ہے، اللہ تہاڈے سارے دے تعاون نو قبول و منظور فرمائے۔ جنہ جنہ ہو سکتا ہے نا اٹھو اٹھو شاباش، اے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، اٹھو شاباش پورا کر دے، اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر دے۔ یا میرا خیال ہے کہ 1-2 بندے پھر جاؤ اندر تاکہ پھر جاؤ شاباش۔ تسی دیہاتی لوگ جے، ساڑھے بزرگ حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ وہ ایک مثال دینے ہوندے سن، وہ فرماؤں دے سن کہ بیریاں نو بیر لگ دینے نا تے اے جڑے بیر نے انہاں دیاں 3 قسماں ہوندیاں۔ ایک قسم ہوندی ہے کہ جڑے اپنے آپ ہی چڑھ پیندے نے، بڑے ہی میٹھے ہوندے نے، تے دوسری قسم بیراں دی یہ ہوندی ہے کہ ٹاہنی ہلاؤنی پیندی پھر چڑھ دیں۔ تیسری قسم ہوندی آ کہ وہ ٹاہنی ہلائیے تاں بھی نہیں گردے، انہاں نوں تھلے ہوں کی مارنا پیندا ہے۔ تے تسی ماشاءاللہ پہلے قسم چو دے، تانوں جڑا ہے نا وہ بس ایویں تھوڑا جہا ہلاؤن دی ضرورت ہے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس واسطے اے اللہ دے گھر دی ضرورت ہے، اللہ تانوں سب نوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تواڈے واسطے کھانے دا انتظام ہے، نماز پڑھ کے تو سارے ساتھی کھانا کھا کے جانا۔ مختلف دوستوں نے دعا دی درخواست کیتی ہے، امین صاحب نے بھی اپنی والدہ واسطے دعا دی درخواست کیتی ہے، اس طرح دوسرے لوگ بھی نے، سب واسطے دعا کرو۔ جو بیمار نے اللہ انہوں صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو دنیا تو جا چکے نے اللہ تعالیٰ انہوں اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے، اور اللہ پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
یا اللہ اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما۔ یا اللہ اسی بڑے ہی گناہگار خطاکار سیاکار ہاں، یا اللہ اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما۔ یا اللہ پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ حاجت منداں دیاں جائز ضرورتاں پوریاں فرما۔ یا اللہ حاجت منداں دیاں جائز ضرورتاں پوریاں فرما۔ یا اللہ مقروضاں دی قرض دی ادائیگی دے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد نے انہاں دی اولاداں نو نیک فرما۔ یا اللہ جو اولاد دی نعمتوں محروم نے انہاں نو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں نو بچیاں دتیاں نے نیک بچے بھی عطا فرما۔ یا اللہ جن بھی ساڑھے عزیز و اقارب بزرگ دوست احباب دنیا تو جا چکے نے سب نو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرما۔ یا اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ انہاں دیاں خطاواں تو درگزر فرما۔ یا اللہ انہاں دیاں حسنات نو قبول فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد نے انہاں دیاں اولاداں نو نیک فرما۔ یا اللہ والدین دا خدمت گوار بنا۔ یا اللہ جو اولاد دی نعمتوں محروم نے انہوں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ اپنے اس گھر نو آباد فرما۔ یا اللہ اپنے اس گھر کی آبادی دے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جنہ تیرے بندے تیرے گھر کی خدمت کی ہے یا اللہ تو انہوں نے مال اور اولاد دے در برکت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے گھروں تعمیر کر دے تو انہوں نے گھروں کی تعمیر فرما۔ یا اللہ تیرے گھروں کا خیال کر دے یا اللہ تو انہوں نے ضروریات کا خیال فرما۔ یا اللہ جس نے ایک گھر تعمیر کیتا ہے یا جو ذریعہ اور سبب بنے یا اللہ جس نے بھی اس گھر کی تعمیر کے اندر کسی قسم کا تعاون کیتا ہے یا اللہ یہ جگہ عطا کیتی ہے یا اللہ سب تے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو سب تے راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو انہوں نے مال اور اولاد کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ تو انہوں نے اس نیکی کو اپنے حضور قبول فرما۔ یا اللہ ساری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کا حقدار بنا۔ یا اللہ اگر زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھ۔ یا اللہ اگر موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ یا اللہ اس گھر کی آبادی میں اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ اس گھر کی آبادی میں اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔